نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے انشورنس کی 3 قسمیں بیان کی تھی، اور بیان کرنے کے بعد میں نے کہا تھا یہ تینوں کی تینوں قسمیں ناجائز اور حرام ہے، اور پھر میں نے کہا تھا کہ کیوں ناجائز ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، جو وجوہات میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ تو وہ وجوہات جو ہے وہ آپ حضرات سن لیں توجہ کے ساتھ، اور اس کو آگے جو ہے مزید دوست احباب جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل جنہیں ان کی سمجھ نہیں ہے، انہیں بھی سنائیں، انہیں بتائیں۔ اگر آپ کے کہنے سے کوئی ایک آدمی بھی سود سے بچ گیا تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو خیر، یہ جو انشورنس کرواتے ہیں یہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ ایک گناہ کرنے کے بعد کتنے گناہوں کا مجموعہ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ انشورنس کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے آپ حضرات دیکھیں گے کہ یہ انشورنس کتنی وجوہات کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ سود ہے، اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے یا 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے، پھر آگے سے اس کو 10-12 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کے اوپر جو 12 لاکھ جو ہے زائد جو مل رہا ہے یہ سود ہے، تو یہ سیدھا سیدھا حرام ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر ہم نے دین کو آگے رکھنا ہے، پھر حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہم چلیں گے۔ اب جب ہم کوئی بھی کسی کو روپیہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو شریعت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کو جو پیسے دیے ہیں، آپ نے پیسے کیوں دیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے پیسے دینے کی، یعنی آپ نے ان کو پیسے کیوں دیے ہیں۔ ہم نے جو پیسے دیے انشورنس کی صورت میں، کیا آپ نے ہدیہ دیا ہے؟ تو یقیناً ہم نے ہدیہ تو نہیں دیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ شریعت کہتی کہ آپ نے صدقہ دیا ہے، یقیناً ہم نے صدقہ بھی نہیں دیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ شریعت کہتی کہ آپ نے اس سے کوئی معاملات کیے ہیں، مزاربت کی صورت میں، مشارکت کی صورت میں کوئی آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یقیناً ایسا بھی نہیں کیا۔ زائد سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اسے قرضہ دیا ہے۔ اب جب قرضہ دیا ہے تو قرضہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے یا 2 لاکھ روپیہ آپ نے دیے ہیں، تو آپ 2 لاکھ لے سکتے ہیں۔ اس کے صورت میں 2 لاکھ دینے کے بعد جو 10 لاکھ آپ کو مل رہا ہے، تو یہ 8 لاکھ جو اوپر والا ہے یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ تو پہلی وجہ تو انشورنس کے ناجائز ہونے کی یہی ہے کہ یہ جناب علی یہ سود ہے، اور سود کے بارے میں قرآن اٹھا لیجئے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اٹھا لیجئے، کتنی سخت وعیدات ہیں سود لینے والے پر، سود دینے والے پر۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ انشورنس کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر غرر ہے۔ اللہ کے نبی نے غرر سے منع کیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی دھوکہ کیسے ہے؟ دھوکہ اس صورت کے اندر ہے کہ ہمیں جو ہے 2 لاکھ روپیے ہم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 لاکھ روپیے اتنے سالوں کے اندر جمع کروا دیں قسطوں کی صورت کے اندر، پھر اگر خدا نخواستہ آپ کو حادثہ ہو جائے گا تو ہم نقصان پورا کریں گے، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کا نقصان پورا کریں گے۔ اب اس کے اندر دھوکہ ہے۔ کوئی بھی شریعت کہتی ہے ایسا معاملہ کرو جس کے اندر دھوکہ ہو، وہ معاملہ تمہارے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا تو کس صورت کے اندر ہوگا، یعنی چھوٹا ہوگا ایکسیڈنٹ، بڑا ہوگا، نقصان کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، پھر اس کے اوپر ہمیں کتنے پیسے ملیں گے، کتنے پیسے کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دھوکہ ہے، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں ہے ایکسیڈنٹ کب ہونا ہے، اور ہونا بھی ہے یا نہیں، اس میں جان جاتی ہے یا نہیں جاتی، اس میں گاڑی کا نقصان کتنا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پیسے کتنے ملیں گے، یعنی یہ ساری چیزیں مبہم ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر غرر بھی پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، اس صورت کی وجہ سے بھی جو ہے یہ انشورنس حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کے اندر جوا پایا جاتا ہے۔ اب جوا کیسے پایا جاتا ہے؟ جوئے کی کیا تعریف ہے؟ جوا یعنی کہ رزق ہوتا ہے۔ رزق یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ تر جائیں گے یا آپ ڈوب جائیں گے، یعنی اس بات کے اندر جو ہے رزق ہوتا ہے، یا تو اس کا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا یا آپ کا پیسہ اس کے پاس چلا جائے گا، یہی جوا ہوتا ہے۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا جوا پایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح جوا پایا جاتا ہے؟ ایک آدمی نے اپنی انگلی کی انشورنس کروائی ہے، انگلی کی انشورنس کروائی، اس نے کہا میں آپ کو جو ہے 50,000 روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ جمع کروا دیتا ہوں،
اگر میری انگلی ٹوٹ گئی تو لہٰذا آپ اس کا نقصان بھریں گے، اس کا آپریشن کروائیں گے، آپریشن کے اوپر 2 لاکھ آ جائے، آپریشن کے اوپر جتنا بھی پیسہ آ جائے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اب انگلی کا آپ نے جو ہے 50,000 روپیے 60 یا لاکھ روپیہ آپ نے جمع کروا دیا قسطوں کی صورت کے اندر۔ اب اگر جو مدت انہوں نے بتائی 10 سال کا معاہدہ ہوا، 5 سال کا ہوا، جتنا بھی ہو گیا آپس میں طے ہو گیا، اس مدت کے اندر اگر آپ کی انگلی نہ ٹوٹی، انگلی جب نہیں ٹوٹی آپ کی، تو آپ نے لاکھ روپیہ یا 50,000 60,000 جتنے بھی قیمت طے تھی وہ آپ نے دے دی، اور اتنی مدت کے اندر آپ کی انگلی نہ ٹوٹی تو آپ کا پیسہ اس طرف چلا گیا۔ اگر آپ کی انگلی ٹوٹ گئی تو ان کا پیسہ آپ کی طرف آ جائے گا، یعنی انگلی کے اوپر جتنا خرچہ ہوگا وہ ان کا پیسہ آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جوا ہے، جوا اسی کو کہتے ہیں کہ یا تو آپ کا پیسہ ادھر چلا جائے گا اور یا ان کا پیسہ وہ آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو لہٰذا جوا بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی انشورنس جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ، چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے۔ اب ظلم اس کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ ظلم اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے اپنے ناک کی یا انگلی کی انشورنس کروا لی، انشورنس کروانے کے بعد اس نے طے کر لیا انشورنس کروائی، یا اس نے کسی چیز کی بھی انشورنس کروا لی، گاڑی کی، دکان مکان کی انشورنس کروائی، اور اس نے طے کر لیا کہ اتنے سالوں کے اندر یا اتنے مہینوں کے اندر آپ نے قسطیں پوری کرنی ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے جی قسطیں پورے کر دوں گا۔ اب اس آدمی نے قسطیں دینی شروع کی، ابھی اس نے چند مہینے قسطیں دی تھی، اور قسطیں دینے والے آدمی کے حالات ٹھیک نہ رہے، گھر کے اندر روٹی بڑی مشکل سے پکنی شروع ہو گئی، تو وہ قسطیں کہاں سے دے؟ اب اس نے جا کر ان سے مطالبہ کیا کہ میں قسطیں نہیں دے سکتا، لہٰذا میں اپنا معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ختم کر لیں، آپ کے پیسے ہماری طرف ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے، یا پھر ہم دیں گے تو آدھے دیں گے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں کے اندر ظلم ہے، آدھے بھی کیوں دیں گے آپ اس کے پورے پیسے ان کو واپس کرو۔ تو لہٰذا یہ بھی ظلم اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی انشورنس جائز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے جو اس کے 5ویں نمبر پر اس کی بات یہ ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر قرضے کو قرضے کے بدلے میں بیچا جاتا ہے۔ قرضہ قرضے کے بدلے کے اندر جس کو کہتے ہیں دین کو دین کے بدلے کے اندر بیچنا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ قرضے کو قرضے کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کو 500 روپیے کسی سے لینے تھے، تو اس نے دوسرے آدمی سے کہا کہ یار میں نے اس سے 500 روپیے لینے ہیں، تو لہٰذا تو مجھے 400 دے دے، تو اس سے 500 روپیہ لے لینا۔ اب اس آدمی نے گویا اپنا قرضہ اس کو بیچ دیا ہے 400 کے بدلے میں۔ جو قرضہ 500 کا اس نے لینا تھا اس نے دوسرے آدمی کو 400 کا بیچ دیا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی یہی پایا جاتا ہے، قرضہ ہی پایا جائے قرضے کو قرضے کے اندر ہی بدلے میں بیچا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ تو بات یعنی کہ اس کے اندر ایک خرابی یہ پائی جا رہی ہے کہ قرضے کو قرضے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، یعنی کہ دین کو دین کے بدلے کے اندر بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی کہ ایک آدمی نے وہ قرضہ اپنا اس سے کسی سے 500 روپیہ لینا تھا، اب اس نے دوسرے آدمی سے کہا کہ یار میں نے اس آدمی سے 500 لینا ہے، تو لہٰذا تو اس سے 500 لے لینا، مجھے 400 دے دے، میں تجھ سے 400 لے لیتا ہوں، تو اس سے 500 لے لینا۔ یعنی اس نے اپنا قرضہ اس آدمی کو 500 کا جو لینا تھا اس نے 400 کے بدلے کے اندر بیچ دیا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہی اس کے اندر انشورنس کے اندر بھی پایا جائے۔ وہ کیسے؟ آپس کے اندر طے یہ ہوا تھا کہ آپ نے قسطوں کے اندر 2 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے، اب وہ قسطیں دے رہا تھا، ابھی اس نے 1 لاکھ جمع کروایا تھا، ابھی پوری قسطیں اس نے ادا نہیں کی تھی، ابھی 1 لاکھ جمع کروایا تھا کہ درمیان کے اندر اس کا نقصان ہو گیا۔ جب اس نے 1 لاکھ جمع کروایا تھا، بات 2 لاکھ کی ہوئی تھی، اس نے ابھی 1 لاکھ جمع کروایا تھا، نقصان ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انہوں نے اس کو 3 لاکھ دے دیے یا 5 لاکھ دے دیے۔ گویا اس نے 1 لاکھ کے بدلے کے اندر اپنا قرضہ اس سے 3 لاکھ 4 لاکھ لے لیا۔ تو قرضے کو قرضے کے اندر بیچنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے۔ 6 نمبر پر جو سب سے اہم خرابی ہے وہ یہ اخلاق کی اخلاق گری ہوئی بات ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے اخلاق کی کمزوری اس میں پائی جاتی ہے۔ اخلاق کی کمزوری اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے کہ جس آدمی نے انشورنس کروا لی ہے، اب لوگوں کے ذہنوں میں، اس کی اولاد کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا باپ کی انشورنس ہوگی ہے، باپ مرے گا تو ہمیں اتنے لاکھ پیسے ملیں گے، ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ اولاد اس انتظار میں ہو کہ کب ہمارا باپ مرے
تو ہمیں اتنے لاکھ روپये مل جائیں، تو اخلاق کی کمزوری اس میں پائی جاتی ہے۔ جیسے اس کے اوپر ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ نا پوتا اپنے دادے کے پاس آیا، تو دادے سے آ کر کہا کہ ابا جی آپ نے کب مرنا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کیوں، کیا بات ہے، مجھے میری مرنے کی تجھے کیوں فکر ہے؟ وہ کہتا کہ امی کہتی ہے کہ جب تمہارے دادا جی مریں گے نا تو ہمیں بہت سے پیسے ملیں گے۔ تو لہٰذا پوتا بچوں کو بھی یہ امید لگی ہوئی ہے کہ دادا مرے گا تو پیسے ملیں گے۔ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ آدمی جو ہے بھائی کے مرنے کی جو ہے سوچ رہا ہے کہ بھائی مرے گا، اس کی انشورنس سے کچھ حصہ مجھے گا، بیوی شوہر کے مرنے کا انتظار کرے، شوہر بیوی کے، اولاد ماں باپ اولاد کے مرنے کا انتظار کرے، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، یہ بھی خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ 6 خرابیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، پہلے نمبر پر میں نے کہا سود پایا جاتا ہے، نمبر 2 پہ میں نے اس کو کہا اس کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، نمبر 3 کے اوپر میں نے اس کے کہا جوا پایا جاتا ہے، نمبر جو ہے 4 کے اوپر اس کے اندر ظلم بھی پایا جاتا ہے، اور نمبر 5 کے اوپر میں نے کہا یہ قرضے کے بدلے میں بیچا جاتا ہے، بیچا اور خریدا جاتا ہے، جو وہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اور 6 نمبر کے اندر جو خرابی، جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے، وہ اخلاق کی کمزوری اس میں پائی جاتی ہے کہ انسان ایک اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتا اور سوچتا ہے۔ تو لہٰذا ان 6 وجوہات کی بنا کے اوپر تو ہے اس کو انشورنس جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کروائی ہے تو چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہ خراب کریں، اس کو چھوڑ دیں، اپنے جان سے جو ہے اس کو جو ہے بوجھ کو اتار دیں، دفع کریں اس کو کہ جس کے اندر خدا کی ذات سے ہم جنگ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے بائیکاٹ کریں۔ جن دوست احباب نے بھی کی ہوئی ہے ان کو یہ 2 ویڈیو آپ حضرات سنا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آپ حضرات کو جو ہے وہ دعائیں دے گا اگر وہ آدمی صحیح راستے کے اوپر آ گیا۔ تو لہٰذا اس طرح کی دین کی باتیں ہم اپنی محفل میں کیا کریں، خود نہیں کہہ سکتے تو یا جو ہے آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے، آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سب کو جو ہے اس کبھی بیماری سے جو ہے کبھی جو ہے گناہ سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔